شادی کے بعد جب ہمارے حالات اچھے نہیں چلتے ہیں، ہماری لائف میں بہت سارے پرابلم ہوتے ہیں اور غریبی غربت جو کہ پیچھا نہیں چھوڑتی ہے، کتنی کوشش کے بعد بھی نا اچھے دن نہیں آتے ہیں، تو ہم ان سب کا جو ہے نا قصوروار یا ذمہ دار یا بلیم کرتے ہیں نا شوہر کو کرتے ہیں۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں غریبی اس لیے ہے کیونکہ میرا شوہر جو ہے اس کی اچھی سیلری نہیں ہے، اور اس کی اگر سیلری 1 لاکھ ہوتی، 50,000 ہوتی، 2 لاکھ ہوتی تو نا ہمارے گھر میں غریبی غربت نہیں ہوتی۔ اب کسی کی 2 لاکھ بھی ہوگی اور وہ بھی انسان نا غریب ہوگا اس کے سامنے جس کی 5 لاکھ سیلری ہوگی، تو اس طرح سے نا تو سیلری سے یہ چیز نہیں ہم اندازہ لگا سکتے اور نہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شوہر کی اگر اچھی سیلری ہوگی تو ہمارے گھر میں غریبی غربت نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر نا 50,000 کمانے والا بھی شوہر ہے، 20,000 کمانے والا بھی ہے اور 20 لاکھ کمانے والا بھی شوہر ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ غریب نہیں ہے، غربت نہیں، ان کے یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بے شک ہو سکتا ہے وہ غریب نہ ہو لیکن ان کے پاس پریشانی ہوگی، کیونکہ ہر انسان کے پاس ہوتی ہے۔ اور ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ جو 20,000 کمانے والا بندہ ہے وہ اتنا غریب ہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ 20,000 کمانے والا بندہ بھی وہ سب کر جاتا ہے جو ہم سوچتے رہتے ہیں بیٹھ کر کے کہ ہم یہ ساری چیزیں اچیو کریں گے، لیکن 20,000 مہینہ کمانے والا بندہ بھی ہر چیز کر لیتا ہے۔ کس کی برکت سے؟ آپ کو پتہ ہے، بیوی کی برکت سے۔ شوہر کے رزق میں برکت بیوی کی وجہ سے آتی ہے، بیوی کی دعاؤں کی وجہ سے آتی ہے، بیوی کے اچھے اخلاق رویوں کی وجہ سے آتی ہے۔ ہم اکثر یہی سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو پریشانی ہے تو ہمارا شوہر جو اچھا کماتا ہی نہیں ہے، اگر نوکری جاب والا ہوتا تو کچھ پریشانی نہیں ہوتی، کبھی ہمیں سوچنا نہیں ہوتا کچھ خریدنے سے پہلے، کچھ لینے سے پہلے، کچھ نہیں۔ یہ ساری چیزیں ہماری دماغ میں رہتی ہیں کیونکہ ہم دنیاوی حساب سے جی رہے ہیں، دنیا کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم حدیث نہیں دیکھ رہے، ہم حدیث کھول کے نہیں دیکھ رہے، قرآن نہیں پڑھے ہیں، قرآن کو نہیں سمجھ رہے، اسی لیے ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہم جو شادی کر کے آئے نا اپنے شوہر کے ساتھ، تو اب جو رزق آ رہا ہے نا وہ میری برکت کا آ رہا ہے، میرے برکت سے آ رہا ہے، تو میں جیسا کروں گی نا ویسا اللہ رزق دے گا۔ اگر ہم دعا کریں گے اپنے شوہر کے لیے، اچھے اخلاق رکھیں گے، اچھا رویہ رکھیں گے، ان کی عزت کریں گے، ان کی قدر کریں گے تو ہمارے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس کا سب کچھ الٹا کرنے لگتے ہیں، ہم ہمیشہ ناشکری کرتے ہیں، اپنے شوہر کی برائی کرتے ہیں، وہ جتنا بھی کما کے لاتے ہیں، جو بھی کچھ لاتے ہیں محنت کا، اسے منہ بناتے ہیں، کوئی بھی چیز ہم خوش دل سے نہیں کرتے، ہمیشہ یہی سوچتے ہیں کہ جو میری فرینڈ کا ہسبینڈ ہے 50,000 کمانے والا، جو میری اس فرینڈ کا ہسبینڈ ہے 1 لاکھ کمانے والا، اگر یہ بھی اتنا کماتا تو میں بھی وہ سب کچھ کر لیتی جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ ایسا کچھ ہم لوگ سوچتے ہیں اور ہمیشہ ناشکری کرتے ہیں، جو بھی کما کے وہ لے کر کے آ رہے ہیں اس کے اوپر کبھی خوش نہیں ہوتے ہیں، کسی چیز کے اوپر خوش نہیں ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہمارے رزق میں جو برکت ہونے والی تھی ہم سے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو بیوی بہت زیادہ ذمہ دار ہوتی ہے اس چیز کی کہ اگر آپ کے شوہر کے رزق میں برکت نہیں تو یعنی کہ غلطی کہیں نہ کہیں آپ کے اخلاق میں، آپ کے روٹین میں، آپ کے رویے میں ہو سکتی ہے۔ اور شوہر کے رزق میں اگر جب برکت ہوتی ہے، کسی کی دیکھا ہوگا آپ نے جس کے شوہر کا رزق بہت زیادہ برکت ہوتا ہے، بہت کچھ وہ لوگ اچیو کر رہے ہیں، تو ان کی وائف کو جا کے دیکھیے، وہ ہمیشہ تہجد گزار، نماز گزار، اللہ تعالیٰ کی ذکر کرنے والی، درود شریف پڑھنے والی، استغفار پڑھنے والی، اپنے شوہر کے لیے دعا کرنے والی، 2 رکعت نفل حاجت پڑھنے والی وہ بیوی ہوتی ہے۔ اگر لکڑہارے کی آپ نے نہیں سنی نا کہانی تو پھر آپ نے کچھ نہیں سنا، تو لکڑہارے کی بیوی کی نا کہانی ضرور سنیے گا۔ تو ان کا یہ واقعہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بہت دعا کرتی تھی، اپنے گھر کو پاک صاف رکھتی تھی اور قرآن کی تلاوت کرتی تھی، اور اپنے شوہر کی سلامتی کے لیے ایک پیر پہ کھڑی ہو کر کے قرآن شریف سر پہ رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتی تھی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی تھی کہ اس کا شوہر صحیح سلامت رہے۔ اور آج کے ٹائم پہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے شوہر کے لیے؟ کبھی ہم 2 رکعت نفل بھی نہیں ایکسٹرا پڑھتے اپنی نماز کے علاوہ کہ ایکسٹرا پڑھ کے اپنے شوہر کے لیے دعائیں کر لیں، ان کے رزق میں برکت کے لیے دعا کر لیں، کبھی نہیں کرتے۔ صلاۃ الحاجت نہیں پڑھتے ہم، مطلب ہم کچھ بھی ایکسٹرا چیزیں نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو 5 وقتی نماز بھی مکمل نہیں پڑھ پاتے، تو ہم تو کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں اپنے شوہر کی رزق میں برکت کے لیے، رزق بڑھنے کے لیے، کچھ بھی ایسا نہیں کر رہے ہیں۔ تو اور پھر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کبھی کبھی نماز پڑھ کے، کسی وقت کی نماز پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے دے، ہماری پریشانی غریبی غربت ہماری ختم کر دے۔ تو کیسے اللہ کرے گا؟ ہم دعا ہی نہیں کر رہے، ہم عبادت ہی نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کی دل سے عبادت کریں گے، اس کے بعد ایکسٹرا چیزیں کریں گے جس سے کہ رزق بڑھتی
ہوتی ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں 4 ایسے پوائنٹ شیئر کروں گی جسے آپ نے اپنی زندگی میں آج سے انشاءاللہ تعالیٰ اپنانا ہے، عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی غریبی، غربت، پریشانی سب ختم ہو جائے گی۔ اور سب سے پہلی چیز شیئر کروں گی کہ توکل از موسٹ امپورٹنٹ۔ اسی لیے جو بھی چیزیں کرنا ہے آپ کو اللہ کے اوپر یقین کر کے کرنا ہے، یہ نہیں کہ میں نے کہا ہے تو کرنا ہے۔ آپ کو یہ کہنا ہے کہ تو ہی خالق، تو ہی مالک ہے، تو ہی میری زندگی چینج کرنے پہ قادر ہے، ہر کسی پہ تو ہی قادر ہے۔ میری بس کی بات نہیں ہے کہ میں کچھ کر کے اپنی لائف چینج کر سکوں، غریبی، غربت، پریشانی کو ختم کر سکوں، بے شک تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ تو توکل از موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ پہلے ہر چیز، کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے توکل ہونا چاہیے کہ اللہ یہ کر سکتا ہے، اللہ ضرور میرے حق میں بہتر کرے گا، پھر دعا آپ کی قبول ہوتی ہے۔ تو چلیے وہ 4 پوائنٹ کون کون سے ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلی چیز ہے 5 وقت کی نماز۔ جو بیوی گھر میں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، اس کا شوہر پڑھتا ہے نہیں پڑھتا وہ الگ مسئلہ ہے، آپ کا کنیکشن آپ کے شوہر کے رزق سے ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نہ پڑھے نہ پڑھے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ آپ پڑھیں گی نماز 5 وقت کی، آپ اپنے شوہر کے لیے دعا کریں گی تو ان کے رزق بڑھے گا، آپ کی برکت سے بڑھے گا۔ تو آپ کو نماز پڑھ کے 5 وقت کی نماز کے قائم ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوب دعا کرنی ہے اپنے شوہر کے رزق کے لیے اور جو بھی مسئلہ ہے اس کے لیے۔ دوسرا پوائنٹ، اپنے شوہر سے ہمیشہ یہ کہیے کہ وہ حلال رزق کی کوشش کرے اور حلال رزق ہی کمائے، کیونکہ جب بیوی جو ہے بہت زیادہ رونا دھونا کرتی ہے غریبی غربت کا گھر میں نا، تو شوہر جو پھر حرام کی طرف جانے لگتا ہے۔ تو آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اپنے شوہر کی رزق اگر آپ کو بڑھانی ہے، رزق میں برکت چاہیے، تو یہ دیکھیے کہ آپ کے شوہر جو کام کر رہا ہے وہ حرام تو نہیں ہے کہیں سے، اس کو حلال کریے اور حلال کام ہی کرنے کو اپنے شوہر کو بولیے، کبھی بھی حرام کام کرنے کی طرف انہیں مت جانے دیجیے۔ تیسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ شکر اللہ کا ادا کرنا ایک ایسی چیز ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کا آپ شکر کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اگر آپ غریبی میں بھی شکر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں اپنی کامیابی کے لیے، اپنے شوہر کی کامیابی کے لیے دعا کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر آپ جب شکر بھی کرنا شروع کرتے ہیں، توکل بھی کرنا شروع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو ختم کر دیتا ہے، یہ دیکھ کے کہ اس نے آپ کو تکلیف دی لیکن آپ کے زبان سے صرف شکر نکل رہا ہے، تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ شکر کرنا چاہیے، کبھی ناشکری نہیں کرنا چاہیے، کبھی مایوسی نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے یہ کیا کر دیا، میں نے تو اتنا کچھ کیا تھا اور میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے یہ ہونے والا ہے۔ تو ایسا نہیں بولتے، یہ کفر کی باتیں ہیں، کفر کی بات نہیں لاتے دل و دماغ میں، اس سے ایمان سے دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے ایمان ہمارا، تو اس چیز سے بچیے۔ نیکسٹ، آپ کو صدقہ دینا ہے۔ جب انسان کے گھر میں غریبی غربت آتی ہے، پریشانی کوئی آتی ہے، مجھے معلوم ہے کئی بار پیسے نہیں ہوتے ہیں ہاتھ پہ اتنا کہ صدقہ دے سکیں، لیکن صدقہ کی لمٹ نہیں ہے، 10 سے کتنا بھی دے سکتے ہیں، 10 روپے، 20 روپے، 30 روپے، کتنا بھی آپ دے سکتے ہیں، تو آپ دیا کریے، کیونکہ جب آپ کے گھر میں پریشانی آتی ہے نا اور جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو وہ پریشانی ختم ہو جاتی ہے اس صدقے کی برکت سے۔ نیکسٹ جو میں ہمیشہ آپ کو کہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، میں خود بھی اس کا بہت اچھا رزلٹ دیکھی ہوں، وہ ہے استغفر اللہ۔ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر نماز کے بعد آپ استغفر اللہ پڑھیے۔ دن میں آپ فکس کرنا چاہیں تو ایک دن میں 1000 بار، 1200 بار، 1500، 1800، 2000، جتنی آپ پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھنے کا آپ ارادہ کر لیجئے اور روز ڈیلی جو ہے آپ استغفر اللہ پڑھتے رہیے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کی غریبی بہت جلدی ختم ہوتی ہے، آپ کے وہ رشتہ دار جو جلتے تھے کبھی، جو آپ سے بات نہیں کرتے تھے، وہ لوگ بھی چینج ہو جاتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کے مائنڈ بھی چینج ہوتا ہے استغفار سے، آپ کو چیزیں بھی ملتی ہیں، آپ کو رزق کا دروازہ کھلتا ہے، بہت سارے ایسے فائدے جو کہ میں شاید بیان بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ فیلنگ ہے نا ایسی جو میں شاید نہیں ایکسپلین کر سکتی، لیکن بہت فائدہ ہوتا ہے استغفار سے۔ صرف میں اتنا کہہ سکتی ہوں اگر تھوڑا سا یقین میرے اوپر کرتے ہیں تو استغفر اللہ کو زیادہ سے زیادہ اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے۔ اور نیکسٹ، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریے، یہ بھی بہت پاورفل ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کرنی۔ چلیے پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔